جب بھی پاکستان میں چائلڈ ابیوزنگ یا کوئی نیا مرڈر کیس سامنے آتا ہے تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے، کیا سزائیں ہی کافی ہیں؟ اگر سزائیں ہی کافی ہوتی تو یہ جرم ختم کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں، یہاں تک کہ پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق 3630 ایسے کیسز آئے ہیں کہ جس میں جنسی زیادتی، گمشدگی، اغوا اور مرڈر کیس بھی شامل ہیں. لیکن یہاں سوال یہ ہے، کیا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں یا اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں پولیٹکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ بنیادی باتیں ایسی جانیں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی اٹس جسٹ انٹرٹینمنٹ، لیکن یہ ریئلٹی نہیں ہے. بلکہ پورنوگرافی کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی جوانی میں اس گندی عادت میں لگ جاتے ہیں اور وہ چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بس وہ سوچتے ہیں کہ اسکرین پہ چل رہا ہے اور وہ کچھ لذتوں کے چکر میں اپنے اندر ایک وحشی جانور کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور سائنس بھی یہ چیز کور کرتی ہے کہ ریگولر بیس پہ کوئی وائلنٹ پورنوگرافی دکھتا ہے تو اس کا جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، سیکشول، اس کے اندر جو سوچ ہوتی ہے، اس کو کافی متاثر کرتی ہیں. یہ چیزیں اس کی سوچ کو پورا بدل دیتی ہیں. آگے جا کر اگر آپ شادی بھی کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایک نارملی سی بات ہے، جب انسان اسکرین پر ایک چیز روزانہ دیکھتا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ پیدا کر سکتی ہے. کیونکہ یہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جب ہم ایسی فحاشی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب چیزیں آلموسٹ معلوم ہو جاتی ہے. اور جب ہم ریئلٹی میں آتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کوئی فیمیل فگر بھی دکھ جاتی ہے تو ہم اسے پورا اپنے دماغ میں نقش کر لیتے ہیں. تھوڑی بات کہنے میں یہ آکورڈ ہے، لیکن یہی حقیقت ہے. اور جب آپ یہ گناہ ریگولر کرتے رہتے ہیں تو پاسبل ہے کہ آپ اس سے بڑے گناہ میں بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پورنوگرافی دیکھنے والا مجرم ہے. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں سیدھے راستے پہ آنے کی، اس چیز کو سوچنے کی، اور وہ لیو بھی کر دیتے ہیں اس چیز کو. پر اسلام اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو فرسٹ آف آل آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اور ماں باپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے بچے جب ٹین ایج ہوتے ہیں، تو جب ہوتے ہیں 10 سے 15 سال، 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، تو ان کے موبائل کو آپ ان کی اسکرین کو دیکھیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے. کیونکہ بعض اوقات بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی بن جاتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کے موبائل میں دیکھیں، ان سے فرینڈلی طور پہ بات کریں اور ان کے ساتھ گھل مل رہیں. تو ایسے بچے جو ہیں ماں باپ سے اٹیچ رہتے ہیں اور ہر بات شیئر کرتے ہیں. تو اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں اور اوروں کی بھی حفاظت کریں. میں اور دوسری چیز میں پوائنٹ آؤٹ جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے حلال کو مشکل اور حرام کو آسان کر دیا ہے. مینس کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کوئی 19-20 سال کا لڑکا شادی کے بارے میں آج کل سوچتا نہیں ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ میں 25 سال 30 سال کی عمر میں شادی کروں گا سیٹلڈ ہو کر. اور ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان کبھی زندگی میں سیٹل نہیں ہوتا. انسان اپنی پوزیشن خود بناتا ہے، خود سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ آگے سٹیپ لیتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں. آج ایسے ایونٹوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے ہم نے اسلام میں نئی نئی چیزیں لے آئے ہیں جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، جن کا نام و نشان نہیں ہے. ایسی چیزیں ہم نے اسلام میں لے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے، انہی خرچوں کی وجہ سے ہم آگے اسٹیپ نہیں لے پاتے اور نکاح نہیں کر پاتے. تو نکاح کو آسان بنائے، اور آپ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کو آسان کرو. اور آج آپ دیکھ لیں ہماری جو حرام کام ہے یعنی زنا، یہ بس فوری ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ذات، گاڑی، بینک بیلنس کچھ بھی دیکھنے نہیں پڑتا، بس آپ کو کچھ پیسے چاہیے. اور جب ہمارے علماء اس بات پہ غور دلاتے ہیں کہ جلدی نکاح کرو، جلدی شادی کرو، تو ان سمجھ لوگ کچھ ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی جو ایج ہے ٹین ایج سے لے کر آپ کی 30-40 اس کی جو بیچ کی ایج ہے، انسان کے اندر طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ گناہ میں بھی جلدی ملوث ہو جاتا ہے. تو انسان کو جتنی جلدی چاہیے وہ نکاح کر لے اور خود بھی محفوظ رہے اور حلال طریقے سے ایک پروسیس کرے. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا پوائنٹ لیٹ میریجز کا بھی ہے. تو ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں
گناہ میں ملوث کر دیتی ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ از ویک جسٹس سسٹم۔ پاکستان میں جب بھی کوئی نیا کیس آتا ہے، چائلڈ ابیوزنگ کا ہو یا مرڈر کیس ہو، تو شروع میں سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ ہوتی ہے اور قانون بھی یہی بولتا ہے کہ ہم جلد از جلد ایکشن لیں گے اور مجرم کو گرفتار کریں گے، اور مجرم گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا مجرم کو گرفتار کرنا کافی ہے؟ مجرم کو اریسٹ کرنا کافی ہے، یا پھر اسے اس کے انجام تک پہنچانا؟ ہمارے پاس کافی کیس آتے ہیں کہ جس میں مجرم کو اریسٹ تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اسے کچھ تعلقات کے بنا، کچھ پیسوں کے بنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا، بس میں یہ اپنا میسیج آگے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سزا سب کے لیے ایک ہونی چاہیے، چاہے کوئی گورنر کا بیٹا ہو یا کوئی وکیل کا، یا چاہے کوئی غریب ہو۔ کیونکہ جب مجرم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جرم کر کے کوئی تعلقات کے بنا پر یا پھر کچھ پیسے دے کر میں باہر آ سکتا ہوں، تو اس سے کرائم بڑھتا ہے۔ اور سائنس اور کرمنالوجی بھی یہ پروو کرتی ہے کہ سخت قانون بنانا کافی نہیں، بلکہ سخت قانون کو نافذ کرنا، یعنی مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ بلکہ مجرم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے حکومت کی خلاف ورزی کی تو مجھے سخت سزا ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے اور آپ میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے پرابلم، یہ میری نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے، آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔